آج میں وہ حالات پڑھ رہا تھا کہ جس وقت ہجرت ہوئی پاکستان کے لیے، کس صوبے سے، کس شہر سے کتنے لوگوں نے ہجرت کی، ابھی تو اس کا ریکارڈ بھی تاریخ میں موجود ہے۔ جب ہجرت شروع ہوئی تو ہندوؤں نے، سکھوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، بلکہ میں تو کہوں گا آج ہی آپ ذرا اس کا مطالعہ ضرور کیجئے گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں۔ ایک مسلمان قافلہ جب پاکستان کی طرف چل رہا تھا، وہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے ایک نہر کو پار کیا تو کراہنے کی آواز آئی، وہ عورت کی آواز تھی۔ ہمارے اندر ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ آگے بڑھے اور جب اس عورت کے قریب گئے کہ زخمی ہے، اس کو مرہم پٹی کی جائے، تو کہا کہ وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں۔ اس مسلمانوں کی بیٹی کے وجود سے سینے پر ضرب لگا کر سینہ کاٹ دیا گیا تھا اور وہ آخری سسکیاں لے رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ میرے والد اور میرے 7 بھائیوں کو میری آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا۔ پھر اس نے کہا میرے چچا اور ان کے 4 بیٹوں کو میرے سامنے شہید کیا گیا۔ پھر میری 2 بہنوں کو عصمت دری کرنے کے بعد ہندوؤں نے مار دیا، اور کہا کہ میں چھپ گئی تھی، مجھے انہوں نے ڈھونڈ نکالا، میں نے بھی برچھی کے وار کر کے کچھ ہندوؤں کو زخمی کیا، بالآخر انہوں نے مجھے اس حال میں لا کر ڈال دیا۔ اور میں آپ سے کہتی ہوں کہ کوئی نقصان نہیں ہوا، میرا خاندان چلا گیا، میرے 7 بھائی چلے گئے، میری بہنیں چلی گئیں، میرے والد، میرے چچا اور ان کے بیٹے چلے گئے، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بس میں اتنا کہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں امت کے کچھ کام آ گئی۔ اور ڈاکٹر صاحب جب آپ پاکستان پہنچیں تو جا کر پاکستان کو میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ یہ تھی قربانی۔ خدا کی قسم اس ایک بیٹی کا شکرانہ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے، اس ایک بیٹی کی قربانی کا بھی کوئی بدلہ ہم نہیں دے سکتے۔ اور یہ ایک بیٹی نہیں تھی، لاکھوں مسلمانوں کی بیٹیاں ایسی تھیں۔ لاہور میں جب بٹنڈا سے ٹرین چلی اور اس وقت لاہور کے مسلمان استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، کھانا اور پانی لے کر کھڑے ہوئے کہ مسلمانوں کی ٹرین آ رہی ہے، اور انتظار کر رہے تھے۔ جب انہوں نے دور سے ٹرین کا انجن آتے ہوئے دیکھا تو اپنا کھانا سنبھالا کہ جلدی جلدی ٹرین کی بوگیوں میں ہی مسلمانوں کو کھانا دے دیں گے۔ جب ٹرین آ کر رکی تو انہوں نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت بلند کیا، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ حیران ہو گئے، دل ایک دم دھڑکنے لگے پریشانی میں کہ یہ کیا ہوا، وہاں سے کوئی نعرہ تکبیر اور رسالت کا جواب کیوں نہیں دے رہا۔ جب ٹرین رکی، بھاگتے ہوئے قریب گئے، جا کر دیکھا تو ٹرین کے اندر عجب منظر ہے، کہیں کسی کا سر کٹا ہوا پڑا ہے، کہیں کسی کے پاؤں کٹے ہوئے پڑے ہیں، کہیں کسی بچے کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اور مسلمان بیٹیوں کی لاشیں برتھوں کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ ایک پوری ٹرین کے اندر ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جو زندہ ہو، خون سے بھری ہوئی 13 بوگیاں انہوں نے دیکھا، اور دیکھ کر اس دن پاکستان کے لیے صبر بھی کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے کہ یا اللہ انہوں نے جو قربانی دی ہے اس کا ثمر یہ ملے کہ پاکستان میں تیرا نظام نافذ ہو جائے، تیرے محبوب کا نظام نافذ ہو جائے۔